السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ وحشت تیرے عشق کی۔ شہریار جس نے حور کو ڈھونڈنے کے لیے جگہ جگہ اپنے آدمی پھیلائے ہوئے تھے، اس کو خبر ملی کہ حور کی دوست آج یونیورسٹی آئی ہوئی ہے تو شہریار نے فوراً سے اس کا پیچھا کرنے کا بولا۔ رات ہو چکی تھی۔ شہریار کافی بے چینی کے ساتھ اپنے کمرے میں ٹہلتا اپنے آدمی کے فون کا انتظار کر رہا تھا، جسے حور کے بارے میں انفارمیشن دینے والا تھا۔ تبھی شہریار کے خاص آدمی کی کال آتی ہے۔ شہریار جلدی سے کال اٹھاتا ہے اور شہریار کو جو نیوز ملی، شہریار اسے سن کر کافی حیران ہوا تھا۔ دادا جان کے خاص ملازم حور کے دادا ہیں؟ شہریار یہ سن کر کافی حیران ہوا تھا۔ حور اتنے دن سے میرے اتنے قریب تھی، مجھے پتہ بھی نہ چلا، بس بہت ہو گیا۔ حور میری جان، اب تمہیں پتہ چلے گا مجھ سے دور جانے کا نتیجہ۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے پاس قید کر دوں گا۔ شہریار سوچتا ہوا کسی کو کال ملانے لگا۔ عریش کی صبح آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو ارسل کے مضبوط حصار میں پایا۔ ارسل کو شرٹ کے بغیر دیکھ شرم سے سرخ ہو چکی تھی، اور اوپر سے اپنی حالت دیکھ اور ارسل کی رات والی بے باکیاں یاد کر کے وہ مزید سرخ ہوئی تھی۔ عریش نے ارسل کے حصار کو توڑ کر اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ پائی۔ عریش مزید کوشش کرتے اٹھنے لگی تو ارسل نے اسے اپنی طرف کھینچا اور سیدھا جا کر ارسل کے برہنہ سینے سے ٹکرائی۔ عریش نے چہرہ اٹھا کر ارسل کی طرف دیکھا، جو عریش کو گہری بے باک نظروں کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ عریش ارسل کو اس طرح اپنی طرف دیکھتا پا کر پزل ہو رہی تھی اور اپنی حالت دیکھ کر بے حد شرمندہ بھی ہو رہی تھی، اور اوپر سے ارسل کا یوں دیکھنا۔ وہ بہت مشکل بولی، مجھے شاور لینے جانا ہے۔ ارسل عریش کی بات سن کر بولا، جو حکم میری جان، ہم دونوں مل کر شاور لیں گے، پر شاور سے پہلے تھوڑا سا رومانس ہو جائے۔ یہ کہتے ارسل عریش کے ہونٹوں پر جھک گیا اور اپنے ہاتھ عریش کی واحد شرٹ کے اندر بے باکی کے ساتھ حرکت کر رہے تھے۔ عریش ارسل کو رات والے موڈ میں واپس آتا دیکھ کر فوراً سے ارسل کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر ارسل عریش کی کمر پر ہاتھوں کا دباؤ بڑھاتا مزید قریب کر گیا۔ ارسل عریش کے ہونٹوں پر جھکا بے حد شدت کے ساتھ اپنی پیاس بجھا رہا تھا۔ ارسل کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا تو پیچھے ہوا۔ ارسل اور عریش دونوں ہی لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ عریش کھانستے ہوئے ارسل سے پیچھے ہوئی اور گہری گہری سانس لینے لگی، جس کی وجہ سے عریش کے سینے کے ابھار واضح ہو رہے تھے۔ ارسل یہ دیکھ کر فوراً سیدھا ہوا اور عریش کے جسم پر موجود واحد شرٹ کو اتار کر پھینکا تو عریش اس اچانک رفتار پر اپنے سینے کو اپنے ہاتھوں سے چھپائے بلینکٹ میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ارسل نے بلینکٹ کو عریش کے جسم سے جدا کیا اور عریش کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ سے پکڑے بیڈ کے ساتھ پن کر گیا۔ عریش ارسل کی اس حرکت پر اپنی آنکھوں کو زور سے بند کر گئی۔ ارسل عریش کی گردن، سینے اور پیٹ پر اپنی شدتوں کے نشان دیکھ کر اور مسکراتے ہوئے بولا، میری جان، مجھ سے کیا چھپانا؟ وہ کہتے ہی عریش کے سینے پر جھکا عریش کے ہوش اڑا گیا۔ وہ پھر سے عریش کے جسم کو اپنی شدتوں سے روشناس کروانے لگا۔ عریش بھی ارسل کی شدتوں پر سسکتی ارسل کے ہی سینے میں پناہ لینے کی کوشش کرتی ہے۔